میں مختلف رائے رکھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ کیا ایک ایمان والے کو، ایک مسلمان کو مالدار بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں. یعنی ہم دن بھر جو محنت کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے، کیا ہونا چاہیے، اور کچھ نیتوں کو ہم غلط سمجھتے کیا وہ صحیح ہے، اور کچھ نیتوں کو ہم صحیح سمجھتے کیا وہ غلط ہے. اس کو ہم انشاءاللہ سنیں گے اور سمجھیں گے. کیونکہ دوستو بعض مقررین حضرات اسی طرح جو بابا لوگ پروچن دیتے ہیں، وہ مالداری کو اتنا برا بتاتے ہیں، پیسہ کمانے کو اتنی بری چیز بتاتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا داری سب چھوڑ دینی چاہیے. اور حال یہ ہوتا ہے کہ وہ آڈی اور BMW کے سوا گھومتے نہیں ہیں، کروڑوں کے بنگلوں میں رہتے ہیں. لوگوں کو کہتے ہیں کہ فلاں جڑی بوٹی جو ہے یہ آپ کی بیماری کو دور کر دیں گی، جڑی بوٹیوں کا استعمال کرو. اور ان کو اگر چھینک بھی آ جائے تو امریکہ علاج کرنے جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ بات ہم کو سمجھنا ہے کہ شریعت اور اسلام مالداری کے سلسلے میں کیا کہتی ہیں، اور جس چیز کو ہم مالداری سمجھتے ہیں وہ حقیقی مالداری ہے یا مالداری کے اور چیز ہے. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ کل ایک حدیث گزری تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے ایک سوال رکھا کہ سونا چاندی جمع کرنے پر اتنا خطرناک عذاب ہونے والا ہے تو ہم کیا کریں. صحابہ سمجھے تھے کہ جو بھی چیز جمع کی جائے اس کے اوپر عذاب ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب العزت میراث کی تقسیم کا حکم کیوں دیتا، اس کی ترتیب کیوں بتاتا. یہ تو عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں لیکن اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، یعنی اس کا حق ادا نہیں کرتے. اگر ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کا حق ادا کر دے تو وہ چیز ہمارے لیے مضر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں، ہم بھی ان چاروں میں سے ایک میں آتے ہیں ضرور. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مال دیا، خوب مال دیا، اور مال کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو صحیح علم دیا، دین کا، شریعت کا، اور ان کے سینے کو اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے کھولا. تو وہ اس علم کی روشنی میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں کہ کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، جہاں کرنا ہے وہاں پہ کرتے ہیں، جہاں رکنا ہے وہاں رک جاتے ہیں اپنے علم کی روشنی میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن بہترین درجوں میں ہوں گے. اللہ نے علم دیا اور مال بھی خوب دیا، اور علم کی روشنی میں مال خرچ کرتے ہیں. دنیا میں خوب انہوں نے جو ہے آسانی والی زندگی گزاری ہوگی، لیکن وہ قیامت کے دن اور آخرت میں بھی بہترین درجوں میں ہوں گے. دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے علم دیا، مال نہیں دیا، لیکن وہ یہ نیت کرتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے ہم کو مال دیا یا مال دیا ہوتا تو ہم بھی جو ہے اللہ کے راستے میں صحیح جگہوں پر خرچ کرتے ہیں. تو دنیا میں تو ان کے ہاتھ میں مال نہیں آیا، لیکن اللہ رب العزت قیامت کے دن اور آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ کر دیں گے جو بہترین درجوں میں ہوں گے، جنہوں نے مال خرچ کیا، یعنی ان کی نیت کی نسبت پر. تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے علم تو نہیں دیا، دین نہیں دیا، صرف مال دیا، اور وہ لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے مال کو ضائع کرتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں، سونے کے کپڑے پہنتے ہیں، سونے کے شرٹ پہنتے ہیں، ہے نا. ایسے بھی لوگ عقل ہی نہیں ہے، ان کو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں، ڈھنگ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے دے دیا، آپ کیا کریں گے. تو پتہ ہی نہیں ہے کیا کریں گے تو کچھ بھی کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بدترین درجوں میں ہوں گے کل قیامت کے دن، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. اور چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نہ علم دیا نہ مال دیا، جن کو علم بھی نہیں ملا، مال بھی نہیں ملا، لیکن وہ لوگ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو سونے کے شرٹ پہنتے ہیں اور عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، عجیب عجیب جگہوں پر مال خرچ کرتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں. وہ سوچتے ہیں ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی ایسا ہی کرتے تھے. تو ان کا حساب وہ ہوگا کہ کھایا پیا کچھ بھی نہیں اور گلاس پڑا بارانہ. یہ ان کی نیتوں کی نسبت پر ان لوگوں کے ساتھ بدترین درجوں میں ہوں گے جن لوگوں نے گڑبڑ کی ہے. انہوں نے کچھ کیا نہیں، خالی نیت کی، خراب نیت. تو دوستو اصل مالداری کیا ہے؟ ہماری نیتیں صحیح ہو جائیں اور ہماری فکریں صحیح ہو جائیں، لگانے والی جگہوں پر لگانے والے بن جائیں، بچنے والی جگہوں سے بچنے والے بن جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مالداری کیا ہے، وہ بھی سمجھتے چلیں. اللہ کے نبی نے فرمایا الغنا غنى النفس، اصل مالداری انسان کے اندر ہوتی ہے.
کہاں ہوتی ہے اصل مالداری؟ انسان کے اندر ہوتی ہے. ایک آدمی کروڑپتی ہے لیکن چھوٹی بات کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ چھوٹی بات کر دیتا ہے, چھوٹے کام کر دیتا ہے, چھوٹی حرکت کر دیتا ہے. جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا, بعض لوگوں کو اللہ رب العزت نے مال خوب دیا ہے لیکن وہ خرچ کرنے کی جگہ پہ خرچ نہیں کرتے ہیں اور چھوٹے کام کر دیتے ہیں, اس کے ذریعے سے کسی کا حق ضائع ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی فرما رہے گنا و گنا نفس. ایک آدمی بھلے غریب ہے لیکن دل کا امیر ہے تو حقیقی معنی میں کیا ہے؟ امیر ہے. اصل دوستو ہم کو اندر سے مالدار بننا ہے, اصل ہم کو اندر سے سخی بننا ہے. کیونکہ دیکھو دوستو, مثالیں دی گئی ہیں کہ ایک آدمی کے پاس 10 روپے ہیں. کتنے روپے ہیں؟ اور اس نے 5 روپے خرچ کیا. اور ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں اور اس نے 1000 روپے خرچ کیا. تو کس کا صدقہ افضل ہوا؟ 5 روپے والے کا. کیوں؟ اس نے 50% خرچ کیا. یہاں پہ پرسنٹیج دیکھے جا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ جس کے بعد جو ہے وہ لے کر آئے, کیونکہ وہ غزوہ ہی ایسا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اجازت دے دی کہ سب کو چلنا ہے. تو غزوہ تبوک کے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں جو کچھ تھا ہر چیز لے کر آ گئے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آیا. لیکن کوانٹٹی کے حساب سے حضرت عمر کا سامان بہت زیادہ تھا. اس وقت حضرت عمر کی مالداری زیادہ تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر یہ سوچ کے آئے کہ اس بار میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. دین کے کاموں میں دوستو انسان نے سوچنا چاہیے کہ میں آگے بڑھوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر ہمیشہ ان کا فلیتنافس المتنافسون چلتا رہتا تھا, یا ایک دوسرے سے آگے بڑھتے دین کے کاموں میں. تو حضرت عمر نے سوچا آج میں آگے بڑھ جاؤں گا. اللہ کے نبی پوچھیں گے کتنا لے کر آیا, تو میں بتا دوں گا اتنا لے کے آیا. لیکن اللہ کے نبی ہے. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر کیا چھوڑ کر آیا؟ یہ نہیں پوچھا کیا لے کر آیا, چھوڑ کر کے آیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں, گھر میں جو تھا سب لے کر آئے. حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہاں پہ یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا لے کر آیا, یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کیا چھوڑ کر آیا. تو حضرت عمر کو اگر پوچھا جاتا کیا چھوڑ کر آیا تو کہتے آدھا چھوڑ کے آیا, حالانکہ کوانٹٹی زیادہ تھی. تو یہ دوستو اللہ رب العزت کی جو ہے نا, یہ اللہ رب العزت کی عجیب چیز ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر تھا, اللہ کے نبی کی جو غریبی تھی جس کو ہم بیان کرتے ہیں اور جس سے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کو بھی غریبی ہونا چاہیے, وہ فقر اختیاری تھی. ہمارے استاد نے بہت اچھی بات بتائی دوستوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر تھا, غریبی تھی, یہ فقر اختیاری تھی. یعنی یہ جو ہے بائی چانس نہیں تھی, بائی چوائس تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا تھا. اس کی وجہ آگے بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العزت آپ کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ آپ چاہے تو یہ جو مکہ کے پہاڑ ہے اس کو اللہ رب العزت سونے کا بنا دیں, اور سونے کا ایسا بنا دے کہ یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں. آپ کو جتنا خرچ کرنا ہے, جیسا خرچ کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں 1 مرتبہ کھانا کھاؤں تو اللہ کا شکر کروں, اور دوسری مرتبہ بھوکا رہوں تو اللہ کو یاد کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے تھوپا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ رب العزت سے, اللہ ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی کو مت دے. اللہ نے دے دی, لو حکومت. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس حکومت میں رہ کے اللہ کو نہیں بھولا, بلکہ اس حکومت کا لوگوں کو اس حکومت کے ذریعے سے صحیح فائدہ پہنچایا. تو یہ مقصد نہیں ہے کہ غریب ہونا ہے کہ مالدار ہونا ہے. تم غریب ہو تو بھی, مالدار ہو تو بھی, اس میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کو کیوں اختیار کیا؟ وہ اس لیے اختیار کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ میرے امت میں ہر آدمی مالدار تو نہیں ہوگا, تو جو بیچارے غریب لوگ ہوں گے ان کو بہانہ مل جائے گا کہ ہمارے نبی نے اس لیے کیے اچھے کام کیونکہ ان کے پاس پیسہ تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے نبی کو کام کرنے میں آسانی اس لیے ہو گئی کیونکہ ہمارے نبی کے پاس کوئی کمی نہیں تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الزام لگانے کے لیے کوئی چیز رکھی ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں فاقے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایسی زندگی گزاری کہ ان کو دیکھ کر آدمی موٹیویٹ ہو کہ میرے پاس کچھ ہو یا نہ ہو مجھ کو اللہ کے دین کا کام کرنا ہے, میرے پاس کچھ ہو نہ ہو مجھ کو اللہ کو راضی کرنا ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں 2 چاند گزر جاتے تھے. 2 چاند گزرنا مطلب 2 مہینے گزرنا. لیکن ہمارے یہاں پر چولہا نہیں جلتا تھا. کسی نے پوچھا اچھا چولہا نہیں جلتا تو پھر آپ کا گزر کس پر ہوتا تھا؟ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 2 چیزوں پر, کھجور اور پانی پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزرے تو کچھ لوگ بھنا ہوا گوشت کھا رہے تھے, مجلس چل رہی تھی. انہوں نے کہا کہ حضرت آئیے, آپ بھی آئیے کھائیے.
حضرت ابو ہریرہ شاید ان کی کچھ حرکت ہوں گی، اس سے ناراض ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار دن میں 2 بار پیٹ بھر کر کبھی کھانا نہیں کھایا، ایک بار پیٹ بھر کر کھایا تو دوسری مرتبہ نہیں کھایا۔ تو یہ جو چیزیں تھیں دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیاری تھی، اس لیے تاکہ امت کو آگے چل کر آسانیاں ہو جائیں، امت یہ نہ بولے کہ اللہ کے نبی مالدار تھے، اللہ کے نبی کو کیا کمی تھی، اللہ کے نبی نے کیا تو کون سا بڑا کام کیا، نعوذ باللہ، ہم کیسا کریں گے، ہم تو جو ہے غریب لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دوستو یہ جہاں پر بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر اختیاری تھا، اسی طرح یہ بھی ہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت میں مالداری کو بھی پسند کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب بھی اللہ کے دین کی نسبت پر خرچ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پھول کی طرح کھل گیا، ایسے بھی جو ہے حدیث میں الفاظ ملتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اتنا خرچ کیا ہے، کہاں سے کیا، مالدار تھے، لیکن مالدار ایسے تھے کہ اس میں گڑبڑ نہیں کی تھی، رزق کے حلال کی تلاش کی تھی اور اس میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی نیت کی تھی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا اس لیے کمائے، صاف الفاظ سنے سمجھے، جو شخص دنیا اس لیے کمائے کہ اس کے ذریعے سے اپنے بیوی بچوں کی پرورش کرے گا، اس کے ذریعے سے کسی کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کے ذریعے سے رشتہ داریوں کو نبھائے گا، رشتہ داروں میں تقسیم کرے گا، اگر یہ صحیح نیتوں کے ساتھ کوئی شخص رزق حلال کمائے، کل قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اور جو شخص رزق حلال اس لیے کمائے کہ لوگوں پہ فخر کروں گا، جو ہے لوگوں کے سامنے گاڑیاں دوڑاؤں گا، لوگوں کے سامنے اونچا بنوں گا، لوگ میرے کو سلام ٹھوکیں گے، حالانکہ اس نے رزق حلال کمایا، اس میں حرام نہیں کمایا، لیکن نیت خراب تھی۔ نیت کیا تھی؟ لوگوں پہ فخر کرنا، بڑائی کروانا، اپنی سلام ٹھکوانا۔ تو دوستو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کل قیامت کے دن بدترین درجوں میں ہوگا، صرف نیت بدل گئی۔ تو دوستو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ گناہ جو ہے اصل نفس کا گناہ ہے، ہمارے دل کے اندر اگر مالداری ہے تو اللہ رب العزت دوستو ہمیں حقیقی معنی میں مالدار سمجھتے ہیں، اور دل میں مالداری نہیں ہے تو پھر ہم کچھ مالدار نہیں، ہمارے پاس کتنا بھی ہے وہ یہیں پہ رہ جانے والا ہے۔ اور دوستو ایک حدیث میں نے کل بیان کی تھی، حدیث قدسی کا جو جملہ تھا، انفق یا ابن آدم انفق علیک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ دوستو بہت تسلی والا جملہ ہے، بہت تسلی والا جملہ ہے۔ اس کے ذریعے سے دوستو مومن ہر زمانے میں فائدہ اٹھاتا ہے۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے خرچ کیا تو ہمارے بینک اکاؤنٹ میں لاکھوں کروڑوں آ جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں برکت دے دیں گے۔ ہم کمائیں گے 500 لیکن خرچ 1000 کریں گے، نہیں سمجھ میں آ رہی نا؟ کمائیں گے 500 خرچ 1000 کریں گے، اس کا مطلب ہمارے استاد کہتے تھے کہ مومن کے ساتھ اللہ رب العزت کا برکت والا معاملہ ہو جائے گا۔ کیسا معاملہ ہوگا؟ اللہ رب العزت اس کو رزق کفایہ عطا فرمائیں گے، اس کے لیے جو بھی اس کو ملے گا رزق وہ کافی ہو جائے گا، جو بھی رزق ملے گا۔ کیونکہ دوستو بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کما کے پریشان ہیں، پورا گھر کما رہا ہے، خود بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، ماں باپ بھی ابھی ہے ماشاءاللہ، ماں باپ بھی کما رہے ہیں، اکثر غیر مسلموں میں دیکھا جاتا ہے پورا گھر کماتا ہے، اور ان کے پاس کھانے والے بچے نہیں ہوتے، ایک آدھا بچہ ہوتا ہے، اس کو صبح چھوڑتے ہیں، بچوں کے پاپا کھانا جو ہوتا ہے اس میں چھوڑتے ہیں، اور پھر شام میں اس کو لے لیتے ہیں۔ خرچ نہیں ہوتا لیکن ٹینشن بہت ہوتا ہے، کیونکہ دوستو ان کی زندگیوں میں برکت نہیں ہوتی۔ اور جو مومن صادق ہے، جس کو اللہ کی ذات پر یقین ہے، وہ اللہ کی نسبت پہ خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے کیسی آسانی فرماتے ہیں۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ ایک غریب آدمی ہے، غریب ایمان والا ہے، غریب مسلمان ہے، اور وہ اس حدیث کی نسبت پر خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس پہ خرچ کیسا کریں گے پتہ ہے آپ کو؟ اس کے جو ہے نا کاموں کو اللہ رب العزت بنائیں گے۔ اس کا دل چاہیں گا کہ آج بچے لوگ کے لیے فروٹ لے کے جانا ہے، اس کی کمائی زیادہ نہیں ہے، تو وہ اس فروٹ اس کے گھر پہ جو ہے آ جائے گا، وہ سوچیں گا انشاءاللہ کہ لے لیں گا، اس کو اللہ رب العزت اتنی جو ہے کیپیبل کر دیں گے، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیسا، میری تو اتنی کمائی نہیں ہے، لیکن اس نے اللہ کی نسبت پر لگانا شروع کیا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ہر کام میں آسانیاں پیدا کر دیں گے، اور جو چاہیں گا اس کے لیے آسانی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے دوستو اگر ہم بھی مالدار بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے سمجھے جو چیز ہم مالداری سمجھتے ہیں وہ مالداری نہیں ہے، اصل مالداری دل کی مالداری ہے۔ اور ہم یہ چاہتے کہ اللہ ہم پہ خرچ کرنے والا بن جائے، تو یہ سمجھ لے کہ اللہ کی برکتوں کا حصول اس وقت ہوگا جب ہم فراغ دلی سے خرچ کریں گے، ہم کو ٹینشن نہیں آوے، جہاں پہ خرچ کرنے والی جگہ ہے وہاں پہ خرچ کریں۔ بعض لوگ دوستوں خرچ کرنے والی کی جگہ پہ بھی خرچ نہیں کرتے، اپنے بیوی بچوں کو کھلانا یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین صدقہ ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت تمہاری آخرت بنائے گا، لیکن بعض لوگ اس کے اندر بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ زمانہ جس میں تمہارے حکماء یعنی تمہارے جو لیڈر ہوں گے، جن کے ہاتھ میں حکومت ہوگی، یہ انصاف پسند ہو جائے، یہ کیا ہو جائے؟ انصاف پسند ہو جائے، عادل بن جائے، یہ لوگوں کے درمیان اچھی طرح سے انصاف کرے، عدل کا معاملہ کرے، اور تمہارے آپس کے کام آپس کے مشورے سے ہو، تمہارے اہم کام آپس کے مشورے سے ہو، اور اسی طرح جب جو ہے تیسرا جملہ کسی کو یاد ہے کیا؟ جب تمہارے حکماء عادل بن جائے، انصاف پسند بن جائے،
جب تمہارے گھر مشورے سے کام ہونے لگے، اور تیسرا جملہ انشاءاللہ میں کل دیکھ کر بتاؤں گا، تو اس وقت تمہارے لیے زمین کی جو ہے پشت ہے یا زمین کے پیٹ سے بہتر ہے، یعنی تمہارا اس دنیا میں رہنا بہتر ہے۔ اور جب تمہارے حکما، ہاں تیسرا جملہ یاد آیا، جب تمہارے مالدار سخی بن جائے، جب تمہارے مالدار سخی بن جائے تو تمہارے لیے زمین کی پشت زمین کے پیٹ سے بہتر ہے، یعنی جن کے پاس ہے وہ سخی بن جائے، خرچ کرنے والے بن جائیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہارے حکما ظالم بن جائیں، تمہارے لیڈر ظالم بن جائیں، اور تمہارے کام عورتوں کے مشورے سے ہونے والے بن جائیں۔ عورتوں کے جو مشورے ہوتے ہیں دوستو، اللہ ماشاء اللہ کوئی عورت اچھا مشورہ دیتی ہے، اور ہوتے بھی ہیں ایسے عورتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حدیث سے ثابت ہے کہ عورتوں نے اللہ کے نبی کو اچھا مشورہ دیا، لیکن عام طور پر جو عورتوں کے مشورے ہوتے ہیں نا، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ رشتہ داریوں کو توڑنے والے مشورے ہوتے ہیں۔ 2 بھائی 4 بھائی 5 بھائی ان کے درمیان جو ہے بہت اچھے سے چلتا رہتا ہے، لیکن جہاں ایک آدھے بھائی کی شادی ہو گئی تو یہ عورتوں کو مشورہ اس نے لیا تو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے کام عورتوں کے مشورے سے ہونے لگ جائیں، اور تمہارے مالدار کنجوس بن جائیں، یہ 3 چیزیں ہو جائیں، تو پھر تمہارے لیے زمین کا پیٹ زمین کی پشت سے بہتر ہے، یعنی تمہارا مر جانا بہتر ہے۔ اس لیے دوستو ہم اس بات کی نیت کریں کہ اللہ رب العزت نے جو ہم کو دیا ہے اس میں سے صحیح جگہوں پر خرچ کریں گے، اور اس کے لیے سب سے اہم شکل جو فرض کے درجے میں وہ زکوٰۃ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے مسائل کل سمجھیں گے، نصاب، صاحب نصاب۔ آج میں نے سوچا تھا صدقہ، فطرہ اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے وہ بتاؤں گا، لیکن وقت زیادہ ہو گیا۔ بہرحال جو ہم نے آج سنا ہے، اللہ رب العزت اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد